بالله العظيم وجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. آیت نمبر 57 کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ. آخری آیت جو ہم نے کی تھی وہ بھی ریپیٹیشن والے سیریز کی تھی، یعنی کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تو مسلسل ریپیٹ ہو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا ابھی تک کہ کس طرح سے یہ ریپیٹڈ آیت ایک میسج کو بھی لے اور ہر آیت کے ریپیٹ ہونے سے ایک اور میسج بھی ایڈ ہو جا رہا ہے اس میں. اور یہ سورہ رحمان کی خوبصورتی ہے. اور ہم کیونکہ بگنر ہیں، ہم اس پائے کے لیول کی کا غور و فکر کرتے ہی نہیں ہے، لہٰذا اس جو میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ ہلکا ہلکا اس کو ہم ایڈ آن کرتے رہیں. شریعت کے کتنے سارے پوزیشنز کو لے کر چل رہی ہیں، اور اگر بہت گہرائی سے نہ بھی سمجھا جائے تو صرف جن اور انسان کی سویلائزیشن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈسکرپشن دی ہوئی ہے آخرت کی، دنیا کی، تو آپ اس پر ہی صرف غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ان دو سویلائزیشنز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک ہی اصول پر چلا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ اوبیڈینس، کہ اللہ کی طرف اوبیڈینس، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی لمٹس بتائی ہوئی ہیں وہ اسی میں رہیں گے یہ دونوں. اور اکثر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جن بھی اپنی لمٹس کراس کرتے ہیں اور انسان بھی اپنی لمٹس کراس کرتے ہیں. پھر یہ کہ جنوں سے ڈرنے وغیرہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور یہ بھی کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کی اسی طریقے سے پابندی کرنا ان کے اوپر لازم ہے جیسے کہ ہم پر ہے. اور جو ہم میں سے نہیں کرتے پھر ان کا آپ کو پتہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے حال پر چھوڑ دیتے. اسی طرح سے ان میں بھی جو لوگ ہیں جو شریعت کو نہیں فالو کرتے یا پھر دعوت حق سے دور ہیں، ان کو دعوت حق جب روکے وغیرہ کرتے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے راقی سینئر راقی ہوتے ہیں، وہ اس کو پہلے اگر اس طرح سے کوئی چیز سامنے آئے تو ان کو وہ دعوت حق دیتے ہیں پہلے، یعنی کہ دعوت حق کیا ہے؟ دین کی دعوت دیتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یعنی کہ یہ حجت گئی نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس یہ میسج گیا نہیں ہوتا، ان کا پل بتایا جاتا ہے تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہاں کہ اچھا یہ بات ہے، ایسا ہی ہے، ایسے ہی ایک رب ہے، میرے پاس تو کبھی کسی نے یہ بات کہی نہیں، مجھے بتایا نہیں، ٹھیک ہے میں جو ہے ایمان لے کے آیا. اور وہ شرافت سے اس جگہ کو چھوڑ کر بلکہ وہ دو چار اور باتیں بتا کر جاتا ہے کہ اگلی بار اگر اس طرح کا کوئی کام ہے تو آپ ان کے پاس ساری جو انفارمیشن ہے اسی طریقے سے آئی ہے. ادروائز ایسے نہیں آئی کہ کسی راقی کے پاس کسی جن کا کوئی جو ہے وہ انہوں نے جن یا جن کی پوری فیملی اپنے پاس رکھی ہوئی اور وہ ان سے باتیں کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو کہ عاملین ہیں، عاملین حضرات. یہ اور ظاہر ہے حد تک خطرناک بھی ہے اور نان ریلائبل بھی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت پر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان में देखिएगा कि जैसे लाइक ये उस तरह है कौन हुन्ना से पता चल रहा है कि कुछ औरतों की बात हो रही है और पिछली आयत में आपको याद है हूरों की बात हो रही थी कि वो उनका जो एक ग्लांस है वो किस तरह का है वो एक तरफ नजर रखने वाली नीचे झुका कर रखने वाली है वो आंखों को लेकिन यहाँ लफ्ज है अन्ना तो अन्ना का मतलब है कि यकीनन इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो इस तरह की है किस तरह की याकूत और मरजान की जैसी है अब याकूत और मरजान क्या होता है स्टोन्स है ये जेम स्टोन्स है दुनिया में भी होते हैं ना लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो जन्नत में जो याकूत और मरजान है ना उनकी बहुत ही हल्की फॉर्म है ये दुनिया में जो आप देखते हैं और हम तो दुनिया में भी देखते हैं तो कितने हैरान हो जाते हैं कितने हसीन खूबसूरत और कितने कॉस्टली ये होते हैं याकूत कहते हैं रेड रूबी को या फिर याकूत जो है वो हमेशा रेड नहीं होता याकूत के अलग अलग और भी शेड्स होते हैं ठीक है वो एक खास किस्म का हीरा होता है और मरजान आई थिंक एमरल्ड को कहता है ठीक है अब मरजान जो है यहाँ पर बहुत आमतौर पर अरब में तो बहुत ही यूज करते हैं मरजान नाम के कितने इलाके हैं इधर और मरजान नाम भी होता है औरतों का लड़कियों का बच्चियों का अच्छा याकूत और मरजान के अलग अलग कलर्स भी होते हैं लेकिन सबसे खास बात इसमें ये होती है कि इसके जो कलर्स हैं वो डार्क और लाइट जो भी हो लेकिन अंदर से जिस तरीके से उनकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना ऐसा लगता है जैसे वो कोई ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है इनकी हीरा है ना किसी किस्म का जेम स्टोन्स और बहुत ही ये तो मेरे ख्याल अब औरतों को इनसे मिलाने का क्या मतलब हुआ ऐसे चमक रही होंगी ना जिस किस्म की भी वो औरतें या हूरें हैं वो जो भी मखलूक अल्लाह सुब्हान तआला ने जो कि बहुत खूबसूरत या इंसान को अट्रैक्ट करने वाली मखलूक अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाई है उनकी उनकी चमक को और हो सकता है उनका कलर इस तरह का हो रेड और ग्रीन गोल्ड टाइप कलर्स उनके इस तरह से हो याकूत में गोल्ड कलर भी आता है येलो गोल्ड टाइप का कलर भी होता है और ये दुनिया में भी होता है इस तरह से मरजान जो है ग्रीन लाइट ग्रीन ब्लूश ब्लूश किस्म के ये सब होते हैं तुकद्दिबान और फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि फिर तुम कैसे अल्लाह सुब्हान तआला की फेवर को झुठलाओगे और कि तुम दोनों कैसे झुठलाओगे क्योंकि दुनिया में भी देखा हुआ बल्कि ये जो जिन जो होते हैं इनको तो बड़ी रसाई होती है ये तो और भी दुनिया के दूसरे दीगर हिस्सों से जहाँ पर इंसान नहीं जा सकता वहां से इस तरह से ये चीजें लेकर आना जाना ये पड़ी है तो इनको तो बहुत अच्छे से पता होता है ये चीजें कहाँ मिलेंगी कैसी मिलेंगी लेकिन इनको भी अट्रैक्ट किया जा रहा है इस आयत के जरिए से कि फिर तुम्हें जब जन्नत वाली वो हूरें इस टाइप की नजर आएंगी तो तुम फिर हैरान हो जाओगे अल्लाह की फेवर के ऊपर और फिर तुम कैसे झुठलाओगे आगे हल जजा ये बहुत बड़ी आयत है एहसानी इल्लल एहसान हल यानी कि क्या जजा है एहसान की अच्छाई की इल्ला सिवाय अल एहसान के अच्छाई का बदला या जजा या रिवॉर्ड सिवाय अच्छाई के और क्या हो सकता है ये कह रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला अच्छा जी अल एहसान और फर्क थोड़ा ही है बड़ा बहुत है यानी कि उससे पूरी उसकी डायनामिक चेंज हो जाती है फॉर एग्जाम्पल अल एहसान मैंने इतनी अच्छाई की कि मैंने किसी एक शख्स को खाना खिला दिया ठीक है अब वो खाना फ्रेश था और वो एक भर के प्लेट भर खाना मैंने दे दिया या डब्बा भर खाना मैंने उसको दे दिया उसके अंदर चिकन था गोश्त था या फिर सब्जी थी
کوئی سویٹ بھی تھا اس میں اور فروٹ بھی تھے، اس طرح کچھ بھی. تو یہ سارا کچھ ایز کمپیئر ٹو ایک دوسرا بندہ جس نے کوئی اور چیز کھلائی ہو، ہم دونوں کا جو جزا ہے وہ اس سے مختلف ہوگی. جیسا میں نے کیا ہے اس چیز کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مجھے ریوارڈ دیں گے آخرت میں وہ اسی طرح کا ہوگا. اچھا آگے سے یاد رکھیے گا، یہ تو میں آپ کو فزیکل اس کا ایگزامپل دے رہی ہوں. اصل بات شروع ہوتی ہے نیت سے. نیت کیا ہے؟ اور یہ بات ہم کبھی نہیں بھول سکتے نا. ہمارے لیے تو ہماری شریعت میں تو یہ نیت کا معاملہ بہت ہی اہم ہے. یہاں تک کہ کسی شخص نے پورا روزہ ہی گزار دیا اور اس نے اپنی نیت کرنا بھول گیا تھا، دل میں ہی کرنا بھول گیا تھا، تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ روزہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الاحسان سے بات جو ہے بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. لہٰذا جب بھی آپ کوئی نیکی کریں تو اس میں یہ 5-6 بڑی بڑی چیزوں کا رکھا کریں، ایک شیئر اس میں تھاٹفulness رکھا کریں، یعنی کہ نیت، اس کو کرنے کا طریقہ. جب آپ اس کو کر رہے ہیں تو اس میں کس طریقے سے وہ چیز اپلائی ہونی چاہیے کہ آپ جب کسی پر کوئی خیر کا کام کسی کے لیے کر رہے ہیں، اصل میں اللہ کی رضا آپ کے لیے مطلوب ہے، تو وہ نیت آپ کی سامنے والے کی اگر مدد کرنی ہے لیٹس سے، تو اس کی مدد آپ نے ایسے کرنی ہے کہ وہ آپ اس سے بڑے نہیں ہو، وہ شخص آپ کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا. لہٰذا آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ دونوں کام بھی کرتے ہیں، تیسرا بھی ایک اور کھانا. صحیح ہے، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے رمضان میں. تو بلکہ آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ارے نہیں ہم نے تو وہ بنایا، ہم نے تو لگایا ہوا، ہم تو باہر ضرور کھانا بھیجتے ہیں، ہم تو ضرور افطاری کرواتے ہیں، یا ہم نے تو رشتہ داروں کی افطاری کروا دی ہے، تو فلاں فلاں فلاں، جو بھی یہ باتیں مینشن کرنا. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا اجر کدھر جا رہا ہے؟ بہترین طریقے سے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ان لوگوں کو اچھے سے بیہیو کر کے کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بڑا سمجھا. انہیں بڑا سمجھ کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے ذریعہ بن رہا ہے، اور اپنا اجر اچھے سے ویسے ہی لیتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا جو دوسرا بندہ ہے اس کا اجر ضائع کر دوں گا، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے اس کا اجر، ظاہر سی بات ہے، وہ ہو سکتا ہے نل اینڈ وائڈ ہو جائے، جیسے کہ ریاکاری. یہ آیت آپ کو بہت ساری جگہوں پر لے کے جانے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. وہ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ آیت ہے بالکل الگ ہے یہ آیت. لیکن اگر اب آپ اسی آیت کو پیچھے پورے پیسج سے اس کو جوائن کر دیں، جو ہم نے سارا ڈسکرپشن آف جنت پڑھی ہے کہ کس طرح کس وجہ سے ملے گا. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سارا کچھ ان کی اچھائی کے بدلے میں نے ان کو دیا ہے، اور اس اچھائی کا بدلہ مزید اس اچھائی سے جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ٹائٹل دیا ہوا کہ یہ نیکی ہے یا خیر ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہماری کیپیسٹی میں ہے، رائٹ؟ یاد رکھیے گا سورۃ تغابن کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے ہی تم کام کرو، اور اس حساب سے تمہارا ایمان ہوگا، اسی حساب سے تمہارا حساب ہوگا. یہ ہم نے تدبر کیا تھا لاسٹ رمضان میں جب وہ سب بحاد صورتوں کا کیا تھا. تو ہم اپنی کیپیسٹی سے جو نیکی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رب ہے، رب کائنات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کیپیسٹی سے اس بات کو واپس ہمیں دیتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہی والی بات جو کھانے والی بات ہے کہ اگر میں ایک میڈیوکر سی انسان ہوں تو میں اتنا ہی کھانا افورڈ کر سکتی ہوں، اور کسی کو اگر میں ہیلپ بھی کروں گی تو ویسے ہی دوں گی جیسے میں کھا رہی ہوں. لیکن اگر ایک کوئی اور شخص ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا کھانا افورڈ کر سکتا ہے، خود کھاتا ہے وہ اس طرح کا، اور وہ جو ہے دوسروں کو بھی اسی طرح سے دے گا. اسی طرح سے رب کائنات جو ہے اللہ کے پاس واپس دینے کے لیے ہمارے پاس ہماری جیسی چیزیں تھوڑی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بہت ہی اعلیٰ پائے کی چیزیں ہیں جو اللہ نے خود تخلیق کی ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو نیکی یا تمہاری اچھائی ہے جو تم نے میری رضا کے لیے کی ہے دنیا میں، یا میرے بندوں کو خوش کرنے کے لیے کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں میری رضا چھپی ہوئی تھی. تو اب دیکھو جب میں اپنی کیپیسٹی میں تمہیں دوں گا تو کیا کیا تمہیں ملے گا.
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، اور اسی طرح سے قرآن میں بھی یہ چیز بیان ہوتی ہے کہ وہ جنت ملے گی جس کا جو طول و عرض ہے، یعنی کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی ویسی ہے جیسے کہ اس دنیا میں یہ جو پوری دنیا ایک بندے کو اگر دے دی جائے، تو ایک جنت اتنی ہے اس شخص کے لیے جو کہ سب سے آخر میں جنت جائے گا۔ اس حدیث کا نام بھی مشہور ہے، اور یہ ایک نہیں مل رہی اس کو، ایسی دنیا سے ملٹی پلائڈ بائی 7 مل رہی ہے۔ یہ آخری جنتی کا یہ حال ہے، اس کو یہ سب مل رہا ہے۔ تو آپ سوچیں وہ جنتی جو کہ اس سے بہتر یا پہلے مقام پر چلے جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ کیا کچھ ملے گا ان کو؟ دونوں کے لیے، جنوں کے لیے اور انسانوں کے لیے ویسے ہی ہے۔ پھر اگلی آیت پہ آتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وَمِن اور اس سے دونِهِمَا اس کے پاس، ہما ان دونوں کے، ان دو باغوں کے علاوہ، جنتان دو، اس لیے پڑھا تھا نا آیت میں کہ دو باغ ملیں گے۔ اب اللہ سبحانہ نے دو اور ایڈ کر دیے، ان دو باغوں کے ساتھ اٹیچ دو باغ اور بھی ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ جو باغوں والا علاقہ ہوتا ہے نا، باغ سے مراد ہوتا ہے دیکھیں ایسا ایسا کھیتی کا علاقہ اور پھل کے ساتھ ہو۔ باغ کا یہ مطلب وہاں پہ سبزی وغیرہ کراپس نہیں لگے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، خوشبودار بھی ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پر کیا ہے ایک سسٹم دنیا میں کہ لوگوں کے فارمز وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو باغ انہوں نے اندر بنایا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک کورٹ یارڈ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ کورٹ یارڈ بیٹھنے کے لیے، گھومنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں بہت ہی حسین خوبصورت پھول پودے اور ایسے پھل لگے ہوتے ہیں جو آپ ریڈیلی نکالے ہاتھ سے توڑ لیں، وہ کورٹ یارڈ ہوتا ہے۔ شہر سیلف بھی بہت بڑا ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے وہ بھی نا۔ یہ تو میں دنیا کا آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہی ہوگا جنت میں۔ تو یہ جب دنیا میں انسانوں نے اس طرح بنایا ہوا ہے کہ باغ کے ساتھ باغ اٹیچ ہوا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو کس طرح تخلیق کیا ہوگا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دو باغ کا ذکر جو پچھلی آیتوں میں آیا تھا، اب جا کر پلیز پیچھے دیکھیے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے ساتھ دو اور بھی ہوں گے، وَمِن دُونِهِمَا، انہی کے ساتھ، وَمِن دُونِهِمَا جنتان، دو اور باغ اٹیچڈ ہوں گے۔ اب جنتان، جنت آپ کو بتا چکے ہیں ہم کئی دفعہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے کہ جنت کا مطلب ہم ہمیشہ بس یہی لیتے ہیں کہ جو اوپر جو ہیون ہے۔ اصل میں جنت لفظ کا مطلب سورہ الکہف میں ہم نے پڑھا تھا نا اس کو حقیقی طور پہ کہ جنت لفظ کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ جنتان مطلب دو باغ، جنتین دو باغ، اوکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر مُدْحَامَّتَانِ، اب ان دونوں باغوں کے بارے میں بات ہو رہی کہ یہ کیسے باغ ہوں گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، بہت ہی خوبصورت ڈیپ کلر کے، تقریباً گرین کو آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، گرین کلر کو حسین قسم کا شائنی خوبصورت گہرا بنا لے، یہ اس کلر کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں۔ یہ دیکھیں کیسی حیران کرنے والی آیت ہے۔ اس آیت میں صرف ایک ہی لفظ ہے، مدھمتان۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ جیسے جیسے آپ سورہ کو پڑھتے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو قرات کا کوئی سلیقہ بھی آپ کا دماغ اس کو اڈاپٹ کر رہا ہو، اس لیے کیونکہ الفاظ کے معنی کے لحاظ سے قرات کی ٹون چینج ہوتی ہے۔ اب اس کو پڑھنا کیسے؟ مدھمتان، دو باغ ہیں، ان کا کلر یا ان کی لک ایسی ہوگی، گہرے، بڑے، ڈیپ، اور آپ کے فوکس کو لے لینے والے۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، گرینری جو ہوتی ہے وہ آپ کے فوکس کو شفٹ کرتی ہے، اور گرین کلر یا گراس یا پھول پودے درخت وغیرہ جو ہے وہ آپ کے فوکس کو بہتر بھی کرتا ہے، اور گرین گراس کے اوپر صحیح ٹائم پر
ننگے پیر چلنا اس سے آپ کا فوکس بہت بہتر ہوتا ہے، آئی سائٹ بھی بہتر ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اللہ کی اس فیور کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ آپ کو پہلے ملا، پھر بتایا گیا وہ آپ کا ہے، پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اور جاؤ تو تمہیں پھل بھی ملیں گے، پھر اور اندر جاؤ گے عورتیں بھی ہوں گی، وہ اور اندر جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ سارے کا سارا میرا ہی ہے، صرف میرا ایکسکلوسیو ہے۔ پھر اس کے بعد اور بتایا جا رہا ہے اچھا صرف یہ نہیں، آگے جاؤ گے آگے اور اٹیچ دودھ تمہیں باغ ملیں گے، اور وہ تو اس سے بھی زیادہ حسین اور گرین ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ رین فارسٹ جو ہوتے ہیں اندر کا، جو ان کا رین فارسٹ کیونکہ اندر ہی اندر ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی حسین اور بالکل ہی ویری لش گرین ہوتے ہیں، بالکل فریش، بالکل اسی طرح سے اس کا بھی لگتا ہے ایسا ہی کوئی ڈسکرپشن ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر اس میں کیا ہوگا، فیہما عینان نضاختان، اب نضاختان کے اندر لفظ جو ہے آتا ہے، ابھی پیچھے بھی ایک آیت آئی تھی کہ آئینہ ریلیٹڈ ہے، نضاختان سے مراد بنے گا کوئی چیز جو پریشر کے ساتھ نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پریشر کے ساتھ ہم نے جو کہ آنکھوں کو بہت خوبصورت بھی لگے گی، وہ پانی فریش بھی ہوگا۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ پچھلی بھی جو آیت آئی ہے نا، وہ بھی اور یہ بھی، چشمے تو سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں چشمے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کے اندر پانی ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیونکہ اب جیسے قرآن میں ڈیپتھ میں جا رہے ہیں تو اسی لیے جب تک کہ وہ بات مینشن نہ ہوئی بھی ہو آپ اس کو ویسے سمجھ نہیں سکتے، یعنی کہ آپ اور میں ہماری امیجینیشن میں چھوٹتے ہی چشمے کے اندر پانی ہی آ رہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسلوب سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ضروری تو نہیں کہ وہ پانی ہی ہو، کوئی اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے، اس کی خوبصورتی میں ایڈ کرتی ہے۔ دنیا میں بھی لوگ جو اپنے گھروں میں چھوٹا لان وغیرہ بناتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھر میں بڑے بڑے لان ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹا فاؤنٹین اور پانی کا کچھ بہاؤ والا ایریا چاہے تھوڑا سا بنائے، 1 فٹ کا بنا ہے، 1 میٹر کا بنا ہے، بناتے ہیں اور حسین لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اور اب تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہ ڈیکوریشن پیسز بھی آ گئے چھوٹے بڑے سارے سائز کے، جس کے اندر وہ پانی فلو ہوتا رہتا ہے نا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عینان نضاختان کے اندر جو لفظ نضاختان آیا ہے کہ ان دونوں ہی باغوں میں دو دو چشمے جو ہوں گے، ان چشموں کے اندر آبشار یا فاؤنٹین جیسی کوئی چیز ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ وہ پریشر کے ساتھ پھوٹنے والا کوئی چیز ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ ایک اور بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو فریش واٹر ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک خاص قسم کی وارم، اس کا ٹیمپریچر ایک وارم طرح کا ہوتا ہے، تقریباً گرم ہوتا ہے، بہت گرم نہیں ہوتا۔ بہرحال چشمے اگر آپ نے خود دیکھے تو وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے سے وہ نکل رہے ہیں، تو یہ بھی یہ خوبصورتی ہے اس کے نیچرل ہونے کی۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ سارے پانی کا سورس جو ہے وہ آسمان میں ہی ہے۔ اوکے انشاءاللہ اس پوائنٹ کو ہم ایک اور دفعہ ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن اس صورت میں نہیں، اگلی صورت میں۔ اچھا جی، اسی طرح سے لفظ آتا ہے نضاختان کے اندر، نضاخ روٹ ورڈ، نون ضاد اور خا، اس میں ایک اور بھی آپ معنی ایڈ کریں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ کیٹس اینڈ ڈاگ جو بارش ہوتی ہے، یعنی کہ بہت تیز موسلا دھار بارش، بہت موٹے موٹے، زیادہ زیادہ پریشر سپیڈ سب زیادہ ہوتی ہے اور آواز بھی زیادہ ہوتی ہے نا، موسلا دھار بارش، اس کو بھی ناداخن میں یا ناداخا میں کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے بلکہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال یہ سارے جو فارمز آف ورڈ ہیں یہ اس پانی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اور اس کو آپ کو چاہیے کہ اس کی ڈسکرپشن کو زیادہ سے زیادہ امیجن کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادروائز جو چیز نظر آنے والی ہے نہیں، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی،
تو اس کے بارے میں اتنی امیجنیشن ڈسکرپٹیو کیوں دے رہے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنی امیجنیشن کو کھولیں، اس کے بارے میں سوچیں، اس سے اٹریکٹ ہوں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارا گول وہی ہو. اسی لیے اتنی ڈسکرپشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی اور بھی آئے گی، ابھی ذرا آگے دیکھتے چلے جائیں. پہلے دنیا کی نعمتوں کی پہلے پیسج میں آئی تھی، اب یہ جو ہم مڈ میں آ گئے تو اب یہاں اس پیسج میں آپ کو اسی طرح کی سملر ڈسکرپشن مل رہی ہے. لیکن اب آپ کو اندازہ ہو گیا کیونکہ آپ نے تدبر کیا، لہٰذا آپ کو اندازہ ہوا کہ سورہ رحمان کے شروع کے حصے میں دنیا کی چیزوں کی بات ہو رہی تھی، اور آگے کے حصے میں جنت کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. اور پھر جب تم اس کو دیکھو گے تو پھر کہو گے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کہ تم پھر اس کو جھٹلا نہیں سکو گے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں دنیا میں سورہ رحمان پڑھی تھی، تمہیں سیم چیز وہاں دیکھنے کو ملے گی. تمہیں تو سورہ رحمان کا آج کا یہ والا دن یاد آ جائے گا کہ سیٹرڈے والے دن ہم نے یہ جو ڈسکرپشن پڑھا تھا، یہ تو سبحان اللہ، یہ تو بالکل لفظ بہ لفظ سچ ہے. پھر فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، پھر اس کے اندر اور کیا ہوگا؟ فِيهِمَا، ان دونوں میں ہی ہوگا. وہ جو دو باغ ہیں کورٹ یارڈ میں. اب آپ ذرا اس کی ڈسکرپشن آگے چلیں. آپ کو میں نے کہا کہ کورٹ یارڈ ایسا ہوتا ہے، گھنا ہوتا ہے اور اندر کی طرف ہوتا ہے. یس، یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اندر کی طرف ہی بنا ہوا ہوتا ہے، لش گرین ہوتا ہے. لش گرین کے ساتھ جو پھول وغیرہ جو انہوں نے پھل وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت ہی رچ کلر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں کورٹ یارڈ میں کیا ہوں گے؟ فاکہہ ہوں گے، کھانے والے پھل ہوں گے، ونخل ہوں گے، اور پامز ہوں گے. پھر ورمان، پامز. اب پامز میں پھر سب سے وہی والی بات کہ ریڈیلی اویلیبل پامز کون سے ہو سکتے ہیں؟ اور رمان، رمان کہتے ہیں انار کو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی الگ اس کی ڈسکرپشن نہیں ہے، یا کوئی اور اس کا لفظ نہیں ہے. تو اب اس کورٹ یارڈ میں کتنے حسین قسم کے آپ کو دیکھیے ڈارک کلر کے کیا نظر آئے، ڈارک کلر کے آپ کو کھجور ملیں گے، ڈارک کلر کے آپ کو انار ملیں گے. انار کا تو کلر بہت ہی حسین خوبصورت ہوتا ہے. دنیا میں بھی آپ نے جو انار دیکھا کتنا حسین کلر ہوتا ہے اس کا نا، نہایت ہی خوبصورت. وہ بھی آپ جب اندر سے کھولتے تو نہایت اور ڈارک ہو جاتا ہے وہ کلر، سبحان اللہ. پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم جب اپنی جنت کے ان باغوں کو دیکھو گے تو پھر تم کیسے ان چیزوں کو جھٹلا سکتے ہو جو تمہارے رب نے تم دونوں کے لیے تیار کیے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اب ان دونوں کورٹ یارڈز میں خیرات حسان ہوں گی. خیرات میں تا مفتوحہ جو ہے وہ دوبارہ سے کسی فیمیل کو ڈینوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر پھر فیمیلز کی بات شروع ہو گئی ہے. خیرات سے مراد ہوتا ہے خیر کرنے والی. اب انہوں نے کیا خیر کرنی ہے؟ آخرت میں کیا خیر کرنے ہیں؟ اچھے بیہیویئر والی، اچھے اخلاق والی، ویلکمنگ. حسان، نیکی اور خیر کرنے والی اور بہترین اخلاق اور سیرت، اچھی سیرت والی عورتیں ہوں گی وہاں پر. صحیح، وہ وہاں گھوم رہی ہوگی. جیسے یہاں کے باغوں میں لوگ کیا رکھتے ہیں، وہ مور وور رکھتے تھے نا، ان کو لگتا ہے بڑا حسین لگ رہا ہے، مور گھومتا رہتا ہے وہاں پہ. اور کچھ خوبصورت سی برڈز بھی وہ لا کر اپنے باغ میں رکھ دیتے ہیں. وہ فری فلائنگ ہوتی ہے وہ، لیکن وہ وہاں پہ گھومتی ہوئی خوبصورت لگتی ہے. اسی طرح سے وہاں کی خوبصورتی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت یہ عورت نما جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ وہ گھوم رہی ہوگی. اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حور مقصورات فی الخیام، ہے نا. وہ خیام وہی ہے، خیمہ جس کو اردو میں کہتے ہیں ہم خیمہ. خیمہ کہتے ہیں ٹینٹ کو، رائٹ، ٹینٹ کو، کیمپ، ٹینٹ. اور کیمپ تو ٹیمپرری ہوتا ہے، لیکن جو ٹینٹ ہوتا ہے وہ کیمپ سے زیادہ دیر کے لیے ہوتا ہے. مقصورات فی الخیام، مقصورات سے مراد ہے کہ اس کے رک رہنے والی ہوگی، قصر کرنے والی وہاں پر. ٹھیک ہے، قصر.
قصر کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہاں پر رکنا، جسے نماز قصر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حور اس مخلوق کا نام حور ہے. وہ حور جو ہے بیسیکلی ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بہت ہی حسین اور خوبصورت، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے جو کہ دیکھنے میں بہت حسین، ان اندر سے illuminating قسم کی لائٹ نکل رہی ہوگی، اور نظر کو نیچے جھکا کر رکھنے والی، اچھی سیرہ والی، اچھی اخلاق والی، اچھے بیہیویئر والی، ویلکمنگ قسم کی ہوگی. تو یہاں پر یہ کیسے پر کوئی بات نہیں چل رہی پچھلے ایک پورے رکوع سے؟ عجیب بات ہے نا. سوچئے گا اس بات کو کہ ایسا کیوں. بے خوبصورت چیز تو عورت کو بھی اچھی لگتی ہے، مرد کو بھی اچھی لگتی ہے، اور کوئی عورت کا مقصد صرف ایک ہی نہیں ہوتا. عورت نما اٹریکٹیو قسم کی کوئی عورت اگر کسی کو دی جائے ڈیٹنگ ہی نہیں ہوتا. یہ مرد اس طرح سے سمجھتے ہیں. All right, that this is all that is described by Allah subhanahu wa ta'ala about the attractiveness that he has created for all of his beings. جو بھی اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی اوبیڈینس کے ساتھ میں نے بھی آپ کے سامنے چھوڑا ہے کہ عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کیا یہ سب مردوں کے لیے ہی ہے؟ پھر لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اچھا پہلے جو دو باغ تھے نا ان میں بھی تھیں عورتیں، یاد ہے نا آپ کو؟ ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا متکئین، کہ وہ تکیے لگا کر آرام سے وہاں بیٹھے ہوئی. اب اگلا دیکھیے، یہ آیت سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ نہیں کسی جن یا انسان نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا کبھی بھی. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ پہلے والے دو باغوں میں الگ تھی، اور آگے کے جو اندر کے دو باغ ہیں جس کے بارے میں یہ مدہامتان آیا لش گرین قسم کے، ان میں الگ ہے. اب آگے دیکھیں اگلی آیت میں بھی دوبارہ اسی طرح کا کچھ لفظ آ رہا ہے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. متکئین، آپ کو میں نے بتایا تھا تکیے کس طرح کے تکیے ہیں، وہ تکیہ لگانا، اس پر سستانا، چوڑے قسم کے صوفہ ڈے بیڈز وغیرہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. علی رفرف خضر، اب یہ کیا ہے؟ خضر سے مراد خضر یعنی کہ اخضر گرین کلر کی بات ہو رہی ہے. علی رفرف خضر، اچھا یہ کہاں پر لیٹی بیٹھی ہوئی ہوں گی؟ خوبصورت قسم کے کارپٹ نما چیز، یعنی کہ آپ کے پائیدان میں، یعنی کہ پیر کے نیچے بھی جو ہے وہ بہت ہی حسین قسم کا وہ ایک گرین کلر ہوگا. وی ڈونٹ نو کہ اگر یہ وہی گرینری گھاس ٹائپ کی ہے یا الگ سے کوئی کو کہا جاتا ہے. دیکھیں متکئین علی رفرف خضر، گرین کلر کے بہت ہی حسین قسم کے گرین ایک خاص شیڈ ہے جو کہ بہت ہی آپ کو ڈیسنٹ اینڈ ایلیگنٹ لگے گا، ٹھیک ہے. وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ. اب عبقری کو دیکھتے ہیں لفظ عبقری. حکیم صاحب ہے جو کہ بہت مشہور ہے، پیر صاحب ہیں وہ، بیسیکلی ان کے آرگنائزیشن کا نام ہی انہوں نے عبقری رکھا ہوا ہے. وہ کافی مشہور بھی ہے، ٹھیک ہے، کافی مشہور ہے وہ، اور اتفاق سے ہوتے بھی لاہور میں ہی تھے. تو انہوں نے یہ لفظ کیوں رکھا؟ یہ لفظ انہوں نے سورہ رحمان سے ہی اٹھایا. اب اس لفظ کو آج دیکھ لیتے ہیں. وہ عرب کے دور جاہلیت کے انسانوں میں عرب کے دور جاہلیت کے انسانوں میں اس زمانے میں جو جنوں کا پورا ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام تھا
تو کوکاف کوکاف کا نام سنا ہوگا، کوکاف کی پریاں، کوکاف کے جن. لیکن یہ حقیقی طور پر آپ کو میں ایک علاقے کا نام بتا رہی ہوں. اس علاقے کا نام تھا آبقر. ٹھیک ہے، یا دنیا میں ہم اس کو کہتے ہیں پرستان. بلینا ادھر چلی جاؤ، یہ اسی وجہ سے شور کر رہا ہے بیٹا، ادھر چلی جاؤ. اوکے اوکے اوکے. اب ہم بالکل آخری آیت پر آ گئے تو جو ہے یہاں تھوڑا سا شور ہو رہا ہے، تھوڑا برداشت کریں. تو ابقر جو ہے وہ پرستان ٹائپ کا ایک علاقہ حقیقت میں تھا وہ. ٹھیک ہے، وہ تھا. اور عرب کے جو اس دور کے لوگ ہیں وہ اس ایریا کو جانتے تھے کہ اس علاقے میں وہ یہاں سے ان کا وہ بارڈر شپ ہو جاتا ہے، سمجھ لیں آپ. وہاں پر جو چیزیں ملتی تھی نا وہ بہت ہی نایاب قسم کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، نایاب قسم کی چیزیں ہوتی تھی. اور یہ کہانی آپ کو اکثر ملیں گی ناولز وغیرہ میں. یہ حقیقت ہے. یہ عجیب قسم کے ان کو جو ہے نا اینٹیک قسم کے فرنیچر پیس ملے ہیں، اینٹیک قسم کی جولری مل جاتی ہے، بہت ہی نادر نایاب ہوتی ہے. پھر بہت ساری ایسی بھی چیزیں جو کہ میوزیم وغیرہ میں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ اسی علاقے سے آتی تھی کیونکہ وہ جنوں کو آپ سمجھ لیں کہ خاص گڑھ قسم کا علاقہ تھا. ٹھیک ہے، وہاں پر کیا کیا رہتی تھی؟ جن اور پریاں. اور یاد رکھیے گا کہ پریوں سے زیادہ محظوظ ہونے کی ضرورت ہے. پریاں فیری وہ والی فیریز نہیں ہوتے جو آپ کو اور ہمیں جو بچپن سے بتا. اب ابقر اس علاقے کا نام تھا جس کو نام سے جانتے ہیں. لیکن یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف امیجنیٹو ایک علاقہ نہیں ہے. یہ حقیقی طور پر یہ ایگزسٹ کرتا ہے. ظاہر اس وقت بھی کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہے. دور جاہلیت میں جو عرب تھے اس زمانے میں اس کا جو ہے وہ اس ایریا کو جانتے بھی تھے کہ کس جگہ پر ہے. پھر یہ کہ وہاں سے آنے والی ہر جو چیز تھی نا وہ اس کو رائٹ، جیسے ہم کہتے ہیں نا پاکستان سے آنے والی چیز پاکستانی ہے، رائٹ. ہندوستان سے آنے والی چیز ہندوستانی ہے. اسی طرح سے ابقر سے آنے والی چیز جو ہے وہ ابقری ہے، کیونکہ وہ بہت ہی ڈفرینٹ نادر قسم کی چیزیں ہوتی تھی. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس علاقے سے ملنے والی جو چیزیں، جو آئٹمز ہوتے تھے وہ دنیا کی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی. قرآن میں بھی ایسی سٹوریز ملتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن جو ہے وہ کسی ایسے علاقے کی رسائی رکھتے ہیں کہ جب وہاں سے وہ سامان لے کر آتے کو یہاں پہ آج قرآن سے سورہ رحمان سے آپ کو اس کی دلیل مل گئی ہے. اب اس کو تفسیر میں انہوں نے ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ پھر اس لفظ کا یعنی کہ ابقری جو لفظ ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا اطلاق ایک ایسے آدمی پر بھی ہونے لگا جو غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہو. اس لیے اہل عرب کو جنت کے سر و سامان کی غیر معمولی نفاست اور خوبی کا تصور دلانے کے لیے یہاں ابقری کا لفظ آیا. صحیح. یہ اس قرآن میں جو لفظ آیا نا ابقری، اس کا مطلب یہ ہے خضر و ابقری حسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ وہی جو اس علاقے میں آلریڈی نون تھا. اور یہ ہم جانتے ہیں اصول تفسیر کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے کہ اصول تفسیر کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ایسے بھی ٹائٹلز یا لفظ فریزز استعمال کیے ہیں جو اس علاقے کے لوگوں میں ان کے نارمل یوزیج میں تھے. ٹھیک ہے، تاکہ انہیں وہ بات سمجھ میں آئے. اب یہاں پر یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر وہ اس علاقے کی بات نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے تم کو تو جو لگتا تھا نا ابقری قسم کی غیر معمولی چیزیں جو رکھتی ہیں اس طرح کا بالکل غیر معمولی قالین ہوگا وہ جہاں پر وہ عورتیں بیٹھی ہوں گی اندر کورٹ یارڈ میں. لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس لفظ کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو اسٹیمپ کر دیا ہو جیسے کہ وہ علاقہ جو موجود تھا یا لوگوں کو جو معلوم تھا اس علاقے کے بارے میں اور جنوں کے بارے میں وہ ساری بات سچ تھی، درست تھی. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ
جاہل اور جاہلیت کہا جاتا ہے، اور جاہلیت مراد یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایمان کو نہیں جانتے تھے تب۔ اور اب ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس سورہ کو مکمل کرنے کے بالکل اس پر آ گئے ہم۔ آخری آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے کہا کہ تم جن اور انسان کیسے ان دو نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو کون سی دو نعمتیں جو ہم نے وعدے کی ہیں وہ، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبقری کی بھی انڈائریکٹ دلیل دے دی، تو کیسے تم اس کو جھٹلاؤ گے؟ پھر تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت ہی بابرکت ہے، اللہ کو آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں تبارک اسم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہ جو نام ہے نا آپ کے، تبارک اسم بہت ہی برکت والے، ربی کا تمہارے رب کا، ذی الجلال والاکرام جو کہ جلال والا اور اکرام والا ہے۔ ابھی ذرا اس کو ہم تھوڑا سا ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ پہلے آپ اس کا اسلوب سمجھیں اس آیت کا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ آپ کا پروردگار جو کہ بہت ہی بزرگی اور عزت والا ہے، اس کا نام بھی بہت برکت والا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود ہی مخاطب کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر وحی آئی ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ذرا ایک ان کا حصہ جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہی ہوں، کہ جو کہ مجھے بہت اہم لگا، کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ اور رحمان، یہ بھی ذاتی نام ہے، اور ایک اور جو ذاتی ایسا نام جو کہ صفاتی نام وہ ہے ذی الجلال والاکرام۔ یہ جو اللہ کے نام ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں تو ہے بے شک، کیونکہ صفت ہے نا اس کے اندر، لیکن صفات میں سے بھی بہت بڑے صفاتی ناموں میں بھی بہت بڑے نام ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے نا، آپ کو بیان کی تھی میں نے ایک دن کے اکرام بولے جا رہا تھا دعا میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ اب تم اس کے آگے جو بھی ہے تم مانگو جو تمہیں مانگنا ہے، کیونکہ جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس نام کے ذریعے سے اللہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ ذی الجلال جو بڑائی بزرگی ہے اور اکرام جو ہے یہ ساری کی ساری صرف اللہ سے ہی بلونگ کرتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی بڑی بزرگی اور عزت والے، اور دوسروں کو بھی عزت دینے والا اللہ ہی ہے، اور ان کے اوپر احسان کرنے والا، کرم کرنے والا، نرمی کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جیسے کہ اہل جنت پر اس نے اپنے احسان کا ذکر کیا نا پچھلی پورے آیت میں، پھر جب اس کا نام بابرکت ہے تو اللہ کی ذات مقدس کس قدر بابرکت ہو، یعنی کہ اللہ کا صرف نام ہی برکت والا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر 3 مرتبہ استغفار کہتے تھے، 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفار کہتے تھے، اور ہم جانتے ہیں نا اس بات کو، اور پھر اس کے بعد یہ ذکر فرماتے تھے، سنیے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اصل میں جب آپ سلام پھیرتے ہیں رائٹ اور لیفٹ پہ، تو اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہی تو ہوتے ہیں نا اس وقت نماز میں۔ اب بات یہ ہے کہ جو سلامتی والے جو ہستی خود ہے اس کو آپ نے کیا ہی سلامتی بھیجنی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ الفاظ کہتے تھے، یہ الفاظ آپ کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اذکار بعد سلام میں مل جائیں گے، اللہم انت السلام، کہ اللہ آپ تو خود سلام ہے، وَمِنْكَ السلام، اور ساری سلامتی ہے بھی آپ کی ہی طرف، آپ سے ہی ہے ساری سلامتی، آپ خود بھی سلامتی والے اور ساری سلامتی آپ کی وجہ سے، تو تبارکت ذو الجلال والاکرام، بابرکت ہے آپ کا نام جو کہ بہت ہی ذو الجلال اکرام والا ہے۔ تو آج جو ہے الحمدللہ ہماری سورہ رحمان مکمل ہو گئی اللہ کے حکم سے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو سمجھ لینے کے بعد ہی سہل فلو والی ایک سورہ ہے، اور یاد کرنا اس کو یقیناً اب بہت آسان ہو جائے گا، تو کوشش کریں گے اس کو یاد کرنا شروع کر دیں، اس کو حفظ کرنا شروع کریں ایک ایک حصہ کر کے، ٹھیک ہے۔
انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ سورہ شروع کریں گے کل۔ سبحانک اللہ